پارا چنار مسئلے کا حل یہ نہیں کہ کراچی بند کر دیا جائے، مظاہرین اٹھ جائیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی مظاہرین کو وارننگ، بولے کسی کو شہر بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مظاہرین پرام تھے تو 8 موٹر سائیکلیں کس نے جلائیں؟ معلوم نہیں کون سی قوتیں ان کے پیچھے ہیں۔ نمائش اصفہانی روڈ، کامران چرنگی اور واٹر پمپ پر دھرنے جاری۔ لسبیلا، ناگن چرنگی اور انگی ٹاؤن شیرشاہ میں احتجاج۔ کرم کی صورتحال پر 3 ہفتے سے جاری گرینڈ جرگہ ختم، دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کا اعلان پشاور گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ فریقین ایپیکس کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج، پشاور کے ریڈ زون میدان جنگ بن گیا۔ پولیس کی شدید شیلنگ، متعدد مظاہرین بے ہوش ہو گئے۔ صوبے کے مختلف اضلاع سے آئے بلدیاتی نمائندے اختیارات اور فنڈز کے لیے سراب پر احتجاج۔ خیبر روڈ دونوں اطراف سے بند، شہریوں کو مشکلات۔ دھرنوں نے معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، معاشی استحکام حاصل کر لیا، اب ٹیک آف کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اڑان پاکستان پروگرام معیشت کو استحکام دے گا، معاشی ترقی کے لیے برآمدات بڑھانا ہوگی، گوادر کو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب بنائیں گے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے، اسمگلنگ کے تدارک میں آرمی چیف کا کردار اہم ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کل ہوگا۔ پی ٹی آئی تاحال مذاکرات کے ٹی او آرز مطالبات کو تحریری شکل نہ دے سکی۔ بانی پی ٹی آئی کو تمام ارکان کو مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی مداخلت کو نمایاں کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی ملک و قوم کے لیے قربانیوں کی ایک میراث رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس، سینیٹر کامران مرتضیٰ اور چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بند کرنا ہے؟ کامران مرتضیٰ کا استفسار، وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتی ہے، چیئرمین پی ٹی اے کا جواب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پہلی بار خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 10 سال سے بڑے بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو فارم بے کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی بے فارم 15 جنوری سے جاری کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ رپورٹس کے مطابق بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ گزشتہ سال اپریل میں 2 نقاب پوش لاہور میں عامر سرفراز اور تانبا کو ٹارگٹ کر کے فرار ہوئے۔ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ بھی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ را نے پاکستان میں متعدد افراد کے قتل کے لیے خفیہ مہم چلائی۔ Excellencies, we view this resounding support not only as a recognition of Pakistan's strong credentials, but contribution towards global peace and security, but also as a sacred trust reposed by the UN member states in Pakistan. We will uphold this trust by working closely with all UN member states for promoting adherence to the purposes and principles of the UN Charter, preventing war and promoting peace, fostering global prosperity, and promoting universal respect for human rights. دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیروں سے خطاب، کہا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان یو این چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔
ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری پر پینشن نہیں ملے گی، سرکاری ملازمین صرف ایک پینشن لے سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے پینشن کے نئے طریقہ کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یکم جنوری 2025 سے پینشن آخری 2 سال کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری تنخواہ پینشن مقرر کی جاتی تھی۔ نیا سال شروع ہونے پر حکومت کا مستحق خواتین کے لیے بڑا اعلان۔ جنوری 2025 سے بے نظیر کفالت سے ماہی قسط کے رقم میں 3000 اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا ہے مستحق خواتین کو اب 10,500 کی بجائے 13,500 روپے ملیں گے۔ دنیا میں نئے سال کا پرجوش استقبال۔ 2025 کا آغاز نیوزی لینڈ میں ہوا۔ آکلینڈ جگمگا اٹھا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر پر شاندار آتش بازی۔ امریکہ میں ٹائم اسکوائر پر بڑی تعداد میں لوگوں نے 2025 کو خوش آمدید کہا۔ دبئی کا برج خلیفہ بھی رنگ و نور میں رہا کیا۔ جاپان جنوبی کوریا میں نئے سال کا والہانہ استقبال۔ چین، ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور اور بنگلہ دیش میں آسمان حسین رنگوں سے دمک اٹھا۔ خوش آمدید 2025 نئی امنگوں اور نئے خوابوں کے ساتھ نئے سال کا جشن۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں زبردست آتش بازی۔ منچکلے نئے سال کا جشن منانے گھروں سے باہر نکل آئے۔ خوب ہلا گلا کیا۔ سال نو کے آغاز پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن استحکام کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ نئے سال کے آغاز پر ترکیہ کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ استنبول میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے بیٹے بلال اردوان کا ریلی سے خطاب۔ کہا کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیا سو رہی ہے تو ترک مسلمان بھی سو رہے ہیں، ہم زندہ ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کی حمایت کے لیے بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے ہاسٹل میں طالب علم کی خودکشی۔ پولیس کے مطابق طالب علم کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ خودکشی سے قبل طالب علم نے والد کے نام خط بھی لکھا۔ نوجوان شعبہ قانون کے 7ویں سیمسٹر میں زیر تعلیم تھا۔ بچوں کی سستی تفریح بھی مہنگی۔ نئے سال پر لاہور چڑیا گھر کے ٹکٹ میں 200 روپے کا اضافہ۔ لاہور چڑیا گھر کا 100 روپے کا ٹکٹ 300 روپے کا کر دیا گیا۔ ٹکٹ مہنگا ہونے پر شہریوں کی بڑی تعداد مایوس ہو کر واپس آنے لگی۔ چڑیا گھر کا ٹھیکہ 50 کروڑ روپے میں نجی کمپنی کو دیا گیا ہے۔ وقت پیچھے بھی آ سکتا ہے۔ ہانگ کانگ سے لاس اینجلس کا فضائی سفر مسافروں کو 2024 میں واپس لے آیا۔ ہانگ کانگ سے 2025 میں اڑان بھرنے والی پرواز 2024 میں لاس اینجلس پہنچی۔ مسافروں نے دو بار نئے سال کا جشن منایا۔ ہانگ کانگ کا وقت لاس اینجلس سے 16 گھنٹے پیچھے ہے۔ کراچی میں پی اے کا طیارہ حادثے سے بال بچ گیا۔ کراچی سے گوادر جانے والی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے کی اڑان بھرتے ہی کپتان نے فوری ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ دوران پرواز طیارے میں جھٹکوں سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کا کیس۔ مینیجر فرسٹ ویمن بینک کی صرف 100 روپے کی مچلکے کے عوض ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی ضمانت منظور کی۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی اختیار سے تجاوز قرار۔ جسٹس بابر ستار نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا۔